پہلے اچھائیوں کا حکم دینے والے چلے جائیں گے، وہ میں سمجھتا ہوں آلریڈی اب چلے گئے، چند لوگ بچے ہوں گے جو اچھائیوں کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ورنہ اکثر لوگوں کی عادت تو یہی ہے ہمارے نوجوانوں کی کہ برائیوں کی دعوت عام کی گئی ہے۔ اب روکنے والے ابھی بھی موجود ہیں، لیکن حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ برائیوں سے روکنے والے بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے، بلکہ برائیوں کو کرنے والوں کو کرنے دیا جائے گا، اجازت عام کر دی جائے گی، اجازت عام کر دی جائے گی، برائیوں سے روکنے والا دور ختم ہوتا چلا جائے گا۔ میرے عزیزو، اس کے بعد آخری زمانہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ دور بھی آئے گا جب لوگ برائیوں کو نیکی سمجھنے لگ جائیں گے، گناہوں کو نیکی سمجھ کر کے کرنے لگ جائیں گے۔ مجھے آج بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے، سچ فرمایا مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک وقت تھا کہ حجاز، نجد، عرب شریف، جس کو آج سعودی عرب کہا جاتا ہے، نام انہوں نے اپنا رکھا سعودی، ورنہ وہ عرب شریف ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسکن ہے، مولد ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام پاک ہے۔ عربوں میں پہلے سے یہ رواج رہا کہ وہ برائیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، اچھائیوں کا حکم دیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے عرب میں چاہے وہ اب کی حکومت ہی کیوں نہ ہو، نجدی حکومت کے آنے کے بعد بھی وہاں ایک شعبہ، ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا تھا، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر نام سے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے، اس نام سے پورا ایک ڈپارٹمنٹ تھا، پولیس ڈپارٹمنٹ، اور ان کو فلی اتھارٹی تھی کہ نمازوں کی طرف لوگوں کو بلانا ان کا کام تھا۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والے ڈپارٹمنٹ، ان کی حیثیت اور ان کی ویلیو پولیس سے کم نہیں تھی، وہ کسی کو گرفتار کر کے جیل میں بھی ڈال سکتے تھے، ایک پورا ڈپارٹمنٹ تھا۔ شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے کوئی سعودی وغیرہ کے وزٹ کیے ہوں، پہلے تو جانتے ہوں گے نماز کے اوقات میں یہ اپنی کار لے کر کے گھومتے تھے، ساری دکانیں بند کروا دیتے تھے کہ نماز کے وقت تجارت نہیں، صرف عبادت ہوگی۔ عام گھومنے والوں کو پکڑ کر کے لے جاتے تھے کہ نہیں، اس طرح نماز کا وقت چل رہا ہے، باہر نظر نہیں آؤ گے۔ حتیٰ کہ غیر مسلم بھی جو وہاں کام کرتے تھے، ان نمازوں کے اوقات میں وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر ہو جاتے تھے، شٹر بند کرتے تھے۔ تو یہ حالات تھے، ایسا نہیں کہ یہ انہی کے ہیں، بلکہ عرب میں پہلے سے یہ رواج رہا ہے نمازوں کا اہتمام کرنا اور دعوت دینا۔ یہ انہی کا ایجاد کیا ہوا نہیں تھا، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں برسوں سے وہاں پر خیر کی دعوت دینے کا نظام تھا، اور برائیوں سے روکنے کا بھی معاملہ اتنا سخت تھا کہ چاہے وہ ترکی حکومت کیوں نہ رہی ہو، خلافت عثمانیہ کا دور ہو یا ان سے پہلے خلافت بنو عباس، خلافت امویہ یا خلافت راشدہ، ان سب زمانوں میں عرب میں حالات ایسے تھے کہ برائیاں کرنے والے کو اتنی سخت سزائیں تھیں کہ شراب پیتے ہوئے پکڑے جانے والے پر کوڑے لگائے جاتے، زنا میں اگر رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو اسے سنسار یا قتل کر دیا جاتا۔ بڑی سخت سزائیں تھیں، جو ڈر تھا قوم کے اندر کہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے، زمین کے اوپر فساد نہ ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر پورا وہاں پر موجود تھا۔ حالات نے ایسے کروٹ لیا، یہ ہماری آنکھوں دیکھا حال اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مشکل سے 5-6 سال کا عرصہ گزرا ہوگا، سعودی کو انہوں نے پورا یہودی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پوری طور پر اس کو پلٹ دیا۔ اب امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ سب ختم، کچھ نہیں، نہ امام خطبے میں کسی برائی سے روک سکتا ہے، اگر کوئی ممبر پر روک بھی دیا تو اسے گرفتار کر کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ میرے اندازے کے مطابق جنہوں نے مجھے خبر دی تھی، وہاں کے رہنے والے 400 سے زیادہ علماء جیلوں میں موجود ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے برائی سے روکا تھا اپنے خطبے میں۔ گانے باجے موسیقی یہ سب نہ کرو، اسلام میں حرام ہے، یہ سب ختم ہو گیا۔ یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو امت میں سے ختم ہونے والی ہیں۔ امر بالمعروف ختم کر دیا، اچھائیوں کا حکم تو دینا ہی نہیں اب ان کو،
وہ تو جا چکا تھا، لیکن جو برائیوں سے روکتے تھے اس کو بھی ختم کر دیا۔ ان ظالموں نے عرب شریف پر قبضہ جما کر کے اس پاکیزہ زمین کو جتنا ناپاک کرنے کی کوششیں اس زمانے میں کیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ قتل و غارت تو ہوئی ہے عرب شریف میں، لیکن زنا کو عام نہیں کیا گیا تھا، ڈانس کلب کو اور ننگا پن اس طرح سے عام نہیں کیا گیا تھا۔ اتنی حیا اور غیرت باقی تھی مسلمانوں کے اندر۔ جنگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور قتل و غارت تو ہو جاتی ہے، لیکن حیا سوز اخلاق جو ایمان کا قتل کر دیتے ہیں، وہ افعال آج وہاں پر پرمیٹڈ ہو گئے، اجازت شدہ ہو گئے۔ بڑے بڑے باہر سے بلا کر کنسرٹ کروائے جائیں، بڑے بڑے ایکٹر ایکٹریس کو بلا کر کے انہیں ننگا ناچ دکھایا جائے، مرد و زن کا اختلاط عام کیا جائے، عورتیں مرد ایک ہی ساتھ ناچیں۔ یہ وہی سعودی ہے جس میں آج ہر چیز رواج پا رہی ہے۔ وہاں بیچ بنائی جا رہی ہے جہاں ننگے سوئیں گے، اور انہوں نے سارے یورپین کنٹریز کے لیے اپنے ویزے کو عام کر دیا۔ 5 منٹ میں کوئی ویزا بنا کر کے سعودی جہاں چاہے گھوم سکتا ہے۔ اس خطے کو جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا اور فرمایا تھا کہ یہاں غیر مسلمین کا داخلہ ممنوع ہے، آج تک لکھا ہوا تھا، اب یہ اس کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں۔ عورتوں کا حجاب ختم ہو جائے، کچھ نہیں، جیسے رہنا چاہیں ویسی رہیں، پابندی نہیں ہے۔ نماز کے اوقات میں جو پابندی تھی اس کو بھی ہٹا دیا گیا کہ نہیں، آپ نماز کے وقت میں اپنی دکان جاری رکھ سکتے ہیں، بازار کریں، جو کچھ کرنا ہے کریں۔ اسلامی ملک تھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بسایا ہوا معاشرہ تھا۔ دنیا میں خرابیاں پھیل رہی ہیں، لیکن درد وہاں سے ہوتا ہے کہ جس پاکیزہ زمین پر میرے آقا آرام فرما ہے، اس زمین کو ان ظالموں نے اپنے پنجوں سے برباد کر رکھا۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، انہوں نے اذانوں کی آواز کو کم کروا دیا۔ کون غیر مسلم سننے والا تھا؟ 100% مسلمان تھے، لیکن حکومت کی طرف سے یہ پابندی آئی کہ اذانوں کی آواز کو کم کر دیا جائے، غیر ضروری ہے۔ جس کو اوقات معلوم ہے وہ خود نماز کے لیے چلا جائے گا وقت پر، تیز آواز سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کن کن چیزوں کو یہ روکتے چلے گئے۔ یہ وہی زمانہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ برائیوں سے روکنا تو ختم، انہوں نے برائیوں کو نیکیاں سمجھنا شروع کر دیا۔ آج آپ کو پتا ہے پہلی مرتبہ تاریخ میں ان کی کرسمس ڈے پوری سعودی عرب میں دھوم دھام سے منائی گئی، دھوم دھام سے منایا گیا۔ اس میں باہر سے ایکٹر اور ایکٹریس اور گلوکار بلائے گئے۔ ابھی ہیپی نیو ایئر منانے کی تیاریاں ہیں۔ مجھے اس بات کا سوال ہے میرے عزیزوں، ہم جب آواز اٹھاتے تھے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی منانے دیا جائے، تو ان کے ہاں سے شرک اور بدعت کے فتوے آتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانا جائز نہیں، اسلام میں ثابت نہیں، اور کرسمس منانا جائز ہو گیا۔ ہیپی نیو ایئر کے لیے پورا ملک سجانا جائز ہو گیا۔ میں آج سے کافی سالوں پہلے سے اپنے خطابات میں یہ کہتا آیا کہ اے میرے عزیزوں، جن کو تم ظاہر میں دیکھ رہے ہو یہ بادشاہ، حقیقت میں نہ ایمان والے ہیں نہ مسلمانوں کے مسیحا ہیں۔ ان سبوں کی لنک اسرائیل اور یہودیت سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے چن چن کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو تو ختم کر دیا، لیکن یہودیوں سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں سعودی میں اس کو آج بھی باقی رکھا گیا ہے۔ اس کو ہولی پلیسز کہہ کر کے یا محکمہ آثار قدیمہ کا حصہ سمجھ کر کے اس کو ریزرو کر دیا گیا۔ یہ حالات جو تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ قیامت قریب آ چکی، اور اگر آپ بھی اپنے درمیان یہ دو عادتیں چھوڑ دو گے تو تباہی کے دہانے پر جاؤ۔ ان کو مت دیکھنا کہ وہ پورے سعودی کو بدل کر کے بھی آج کامیاب ہے، کامیاب کچھ نہیں، وہ جہنم میں جانے کا راستہ بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے، کسی پاکیزہ مقام میں رہنے کی وجہ سے نہیں۔ اگر مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ میں رہ کر کے بے ایمان ہو گیا دوزخ میں ہی جائے گا۔
وہ جہنم میں جائے گا اگر بے ایمان ہو گیا. لیکن آپ اس کو آئیڈیل اور ماڈل نہ سمجھیں کہ سب کچھ تو وہاں ہو رہا ہے اب یہاں پر بھی کر لیں گے. ان پر عذاب آنے والا ہے. میں حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو، اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ الفاظ ہیں، صرف جملے نہیں میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِن شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ. حضور نے فرمایا تباہی ہو عربوں کے لیے. حضور فرماتے ہیں تباہی ہے عربوں کے لیے، ایک بہت بڑی برائی ہے جس سے وہ بہت قریب ہو رہے ہیں، بہت قریب ہو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عرب کے کچھ قبیلے بت پرستی اور شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں. کچھ قبیلے ایسے ہوں گے جو بت پرستی کریں گے اور شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. وہ بھی دیکھا ہم نے، انہوں نے تو مندروں کی وہاں پر اوپننگ شروع کر رکھی ہے. کون کرے گا اس میں پوجا پاٹ؟ کون کرے گا؟ جب آپ پورے کے پورے مسلمان کنٹری کے ہو تو پھر یہ عبادتیں کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر شرک اور کفر آ چکا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی صادق آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ، عربوں کے لیے انقریب تباہی ہے من شر قد اقترب، ایک ایسی برائی سے جس سے وہ بہت قریب ہو رہے ہیں، بہت قریب ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ مت سمجھنا کہ وہ پیسوں کی ریل پیل میں آج سب سے بڑے مالدار سمجھے جاتے ہیں، امیر سمجھے جاتے ہیں. مت دیکھو یہ ساری چیزیں، ان کا سکون غارت ہے، ان کے اوپر خوف کی تلوار لٹک رہی ہے. وہ کروڑ نہیں اربوں ریال کے مالک ہو کر کے بھی آزاد نہیں جی سکتے. لیکن آپ خیر منائیں اور آپ فخر کریں کہ کچھ نہ ہو کر کے بھی سینہ تان کر زمین پر چل سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا کی. ایمان کی دولت ہے جو تمہیں سکون سے سونے بھی دیتی ہے، تم اپنے بستروں پر آرام کرتے ہو اس لیے کہ ایمان ہے قلب میں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے، وفاداری ہے. ہم غداری نہیں کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ اس بات کا اتنا احساس بھی تمہارے اندر جو ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت. ان ظالموں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو پورے طور پر ختم کر دیا. اور اگر آپ بھی یہ دو چیزیں اپنے قوم سے نکال دیں گے تو اسی تباہی کی طرف آپ بھی جائیں گے، اس بربادی کی طرف آپ جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں، آج آپ اتنا ہی دیکھ رہے ہیں نا کہ پیٹرول ہے ان کے پاس، ڈیزل ہے ان کے پاس، سب کچھ ہے اور پیسہ ہی پیسہ ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے. سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں عرب میں جانا چاہیے، انہی کے پاس تو سب پیسہ ہے، ان کو صاف زمین پھاڑ کر کے دیا جا رہا ہے. اتنا ہی نہیں، اور بھی میرے آقا نے فرمایا ہے، اتنا ہی نہیں، صرف پیٹرول ڈیزل ہی نہیں ملا ان کو، گیس. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا. دریائے فرات یہ عراق میں موجود ہے. آج جہاں قتل و غارت ہے، نہتے لوگ ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس بھی پیٹرول کی بہت بڑی قیمت موجود ہے، لیکن سب امریکہ چوس رہا ہے، کھا رہا ہے. ان کو اور بھی دیا جائے گا، اور بھی دیا جائے گا. حدیث پاک میں کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. لیکن ساتھ میں میرے آقا نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی زندہ رہے اس وقت تک تو خبردار اس سے ایک ذرہ بھی نہ لینا، اس سے ایک ذرہ بھی نہ لینا. جو لینے جائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. جو بھی وہاں پر لالچ میں ارے پہاڑ ہے تو ہم بھی تھوڑا کچھ خرچ کر کے لے کے آ جائیں، ایمان بھی جا سکتا ہے اور تم تباہ و برباد بھی ہو سکتے ہو اور اللہ کے عذاب میں گرفتار بھی ہو سکتے ہو. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بشارتیں دی ہیں، اس سے بھی بڑے پیسے ان کے پاس آئیں گے، اس سے بھی بڑا مال آئے گا. لیکن آئیڈیل تمہارے لیے یہ لوگ نہیں ہیں، تمہارے لیے آئیڈیل رسول اللہ کی ذات اور ان کے فرزان صحابہ کی ذات ہے. انہیں دیکھے ہم اپنی زندگی گزارے ہیں. آج یہ دو چیزوں کی طرف میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اچھائیوں کا حکم دینا شروع کریں اور برائیوں سے روکیں جتنا ہو سکے. قیامت کے دن ایک بندہ جو تمہارا پڑوسی ہوگا وہ آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے گا. آج سب نماز کے لیے آئے نا،
ایک شخص مقدمہ کرے گا، وہ بے نمازی تھا، اسے پکڑا جائے گا اور اسے دوزخ کی طرف فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. وہ کہے گا رب ذوالجلال میرا پڑوسی تو آج جنت میں جا رہا ہے. کہا وہ نمازیں اس کی تھی، پوری نماز پڑھتا تھا. تو کہے گا اے رب ذوالجلال وہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن زندگی بھر کبھی مجھے ایک بار بھی نماز کے لیے بلایا نہیں تھا. تو اسے بھی روک لیا جائے گا، اسے بھی روک لیا جائے گا. کیا تیرا حق نہیں تھا کہ تو اپنے پڑوسی کو اچھائی کی دعوت دے؟ اس لیے کہ تو خیر امت میں سے تھا. تأمرون بالمعروف، تم اچھائیوں کا حکم دینے والے لوگ ہو. تم دیکھ کر کے بھی خاموش کیسے رہ سکتے ہو؟ کسی کو دیکھو تو اسے نماز کی دعوت دینا یہ اچھائیوں کا حکم ہے. اخلاق خیر، اچھے اخلاق کی طرف دعوت دینا یہ تمہاری خصوصیت ہے. ہم ہوتا یہی تھا بچپن میں اپنے بچوں کو ماں باپ سکھاتے تھے تمیز اخلاق کیا ہے، یہ اچھائیوں کی دعوت تھی. یہ بھی ختم کر دیا آج معاشرے سے. آج آپ اپنے بچوں کو بٹھاؤ اور انہیں یہ درس دو کہ بیٹا بڑوں سے بات کرنا ہے تو سلیقہ کیا ہونا چاہیے، مصافحہ کرو تو کس طرح کرو. ابھی تو یہاں پر سکھاتے ہینڈ شیک کرو بیٹا، کس کے طریقے تم ڈال رہے ہو اس کے اندر. ہاں اس کو تھینک یو بولو بیٹا. سب چیزیں تم نے انگریزوں کی اور یہودیوں عیسائیوں کی ڈال دی. خاص طور پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں آپ. اس بچے کو بچپن سے ہی یہ تربیت، یہ اخلاق خیر کی دعوت دینی چاہیے. لقمان حکیم جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، وہ نبی نہیں تھے لیکن ان کے نام سے پوری سورہ آئی ہے 21ویں پارے میں. کس وجہ سے جانتے ہیں؟ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، اپنے بیٹے کو وہ نصیحتیں تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ نصیحتیں ہیں جو باپ بیٹے کو کرنا چاہیے. یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز ہمیشہ پڑھنا. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. اچھائی کی بات کرنا، برائیوں سے روکنا، اور جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنا. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کہہ رہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ خردل، کہتے ہیں اے بیٹے اگر برائی تو رائی کے دانے کے برابر بھی کرے، چاہے وہ آسمانوں میں جا کر کرے گا یا زمین کے اندر جا کر کے کرے گا، یأتی بہ اللہ، اللہ وہ تجھے سامنے لا کر دکھائے گا. یہ بیٹے کو نصیحت ہے، کس کی؟ بات کی. یہ اچھائیوں کا حکم تھا، یہ امر بالمعروف ہے. اتنا ہی نہیں، اور آگے آئے تھے اگر میں پڑھوں، چھوٹی بھی باتوں کا ذکر ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو، بیٹا جب بات کرنا نا لوگوں سے تو منہ موڑ کر کے بات نہیں کرنا. ہاں کچھ لوگوں کی عادت ہے، ادھر ہے یوں منہ کر کے بات کر رہا ہے پیچھے. یہ غرور و تکبر کی علامت ہے، گھمنڈ کی علامت ہے. بات کرے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ آمنے سامنے بات کرے. یہ قرآن کا حکم ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر اکڑ کر کبھی مت چلنا. باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب چلنا تو دھیمے انداز میں چلو، زور زور پیر پٹک کر کے نہ چلنا. کیا ہم نے بھی اپنے بچوں کو یہ تربیتیں دی ہیں؟ کیا ہم اپنے بیٹوں کو یہ خیر کی دعوت دیتے ہیں؟ نہیں، قرآن کے احکام ہیں یہ. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو بات کرنا تو دھیمی آواز میں بات کرنا، اس لیے کہ چلا چلا کے بات کرنا اللہ کو ناپسند ہے، اور سب سے ناپسند آواز گدھے کی آواز. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب باتیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کی ہیں، اور اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. یہ سب چیزیں ہم نے چھوڑ دیا. امر بالمعروف کبھی ترک نہیں ہونی چاہیے. باپ اپنے بیٹے کو، پیر اپنے مرید کو، استاد اپنے شاگرد کو، آقا اپنے غلام کو، مزدور کو، وہ جب تک طاقت رہے اچھائیوں کی بات کرتا رہے، اسے اچھائیوں کی دعوت دیتا رہے. اور رہی بات دوسرے نمبر پر برائیوں سے روکنا، اس کو بھی کبھی ختم ہونے نہیں دینا. یہ بہت ڈینجر چیز ہے اگر ختم ہو گئی تمہارے اندر سے.
اللہ کا عذاب آ جائے. اگر برائیاں کہیں دیکھ رہے ہو تو ہاتھ سے نہیں تو منہ سے تو روکو, زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو اپنے دل سے ان کا بائیکاٹ کرو کہ آج سے میں تم سے نہیں ملوں گا, تم یہ کام کرتے ہو. یہ برائیوں سے روکنے کے طریقے بتائے گئے تاکہ اسے احساس ہو. کیوں روک رہے ہیں آپ, کیوں روک رہے ہیں؟ دو کاموں کی وجہ سے. اس سے بھی محبت ہے آپ کو اس لیے روک رہے ہیں. ایک تو زمین میں فساد نہیں ہونے چاہیے, اور دوسرا میرا بھائی جہنم میں نہیں جانا چاہیے. یہ فکر ہے نا ہماری. ہم برائیوں سے کیوں روکنے آئے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کہ میرا بھائی برائی کر کے دوزخ میں نہ جائے. یہ احساس ہو, ہمیں یہ فکر ہو. برائیوں سے روکنے کی عادت جب ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے سنو. ایک حدیث پاک میں جبرائیل امین نے عرض کیا حضور پاک کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک بستی پر اللہ نے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا مجھے. میں اس بستی پر عذاب لے کر کے اترا, لیکن اس بستی میں ایک نیک بندہ تھا, باقی سب گنہگار تھے, نافرمان تھے, بہت سارے گناہوں میں مبتلا تھے, لیکن ایک بندہ تو نیک تھا, اتنا نیک تھا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا. تو حضرت جبرائیل کہتے میں نے اللہ سے پوچھا, اے رب ذوالجلال اس بندے کا کیا کروں جو ایک نیک بندہ اس میں رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر بھی عذاب نازل کرو, اس پر بھی عذاب نازل کرو. جبرائیل امین کہتے ہیں مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی, میں نے عذاب نازل کیا, پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی, ختم ہو گئی. اللہ کا عذاب آیا, ہلاک ہو گئے. برسوں بعد حضرت جبرائیل کہتے میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پوچھا ہے مولا اس کا کیا جرم تھا؟ اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا, لیکن تیرا عذاب اس کو بھی گرفتار کر لیا, ایسا کیوں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جبرائیل وہ نیک تو تھا, عبادت تو کرتا تھا, لیکن اس کے سامنے برائیاں ہوتی تھی, گناہ ہوتے تھے, وہ سب دیکھ کر کے خاموش رہتا تھا. اس لیے میرا قانون یہ ہے برائی دیکھ کر خاموش رہنے والے کا بھی وہی انجام ہوگا جو اس کے سامنے برائی کرنے والے کا ہوگا. یہ چیز سخت ہے. برائیوں سے روکنا یہ امت کی خصوصیت ہے, ہماری خصوصیت ہے, یہ اسپیشلٹی ہے آپ کی. اگر یہ بھی چھوٹ گئی تو پھر امت کی کیا خصوصیت آپ کے پاس رہے گی؟ الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے برائیوں سے روکنے کے لیے چھوٹے موٹے لوگوں کو ہی نہیں بلکہ وقت کے بادشاہ کو بھی للکارا ہے. اگر وہ برائی کر رہا ہے علماء حق نے اس کو بھی بولا ہے, اس کو بھی تنبیہ کی ہے. چاہے وہ اکبر کی بات لے لو, 48 سال حکومت کرنے والا ڈکٹیٹر, اور اس کے سامنے کس کی مجال تھی, لیکن جب وہ ایک خرابی کی طرف جا رہا تھا ایک عالم ربانی مجدد الفسانی کھڑے ہوئے اور اسے للکارا اور اس سے کہا کہ تو گمراہ ہو گیا ہے, تو مرتد ہو گیا ہے, ایک نیا دین لا رہا ہے میرے مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ کر. اس پاداش میں اس نے جیل میں بھی بند کیا, لیکن وہ عالم حقانی عالم ربانی یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں بھی یہ ذمہ داری چھوڑ دوں تو پھر امت کا کیا حال ہوگا. اس لیے میرے عزیزوں برائیوں سے روکنا یہ اس امت کی خصوصیت ہے. چاہے وہ کسی کے بھی اندر آئے برائیوں سے روکو, چاہے وہ کفار و مشرکین میں آئے. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ حسینی کردار ہے. حضرت امام حسین کے چند بچے تھے, گھر پہ لے کر بیٹھتے, ایک یزیدی تو تھا, کیوں باہر آئے؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ خرابیاں آ جائیں گی امت میں. ایک عیاش طبیعت کا شخص جو فاسق و فاجر ہے, شراب نوشی کرتا ہے, وہ اگر آ رہا ہے امت مصطفیٰ کی حکمرانی کے لیے تو آگے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں. آپ آئے باہر, اس پاداش میں آپ کو اس کی وجہ سے آپ کو کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑے. بچے, اپنی عورتیں اور گھر بار, خود اپنی جان سب چلی گئی. لیکن امت کی جو خصوصیت تھی برائیوں سے روکنے کی, اس سے امام حسین نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا, کبھی سمجھوتا نہیں کیا. اے امت کے نوجوانوں, آپ کے لیے بھی یہ درس ہے کہ آپ میں سے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ چھوٹی برائیاں ہوں بڑی برائیاں ہوں روکنے کی کوشش کرو, روکو اسے. راستہ چلتے ہوئے ایسی آپ نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اور خاموشی سے ہنستے ہوئے چلے گئے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ کسی اور کی لائف ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا,
نہیں، قیامت کے دن تمہاری آنکھوں سے بھی سوال ہوگا۔ تم دیکھ رہے تھے ایک شخص جہنم میں جا رہا تھا، کیا تم نے اسے روکنے کی کوشش کی ہے؟ الحمدللہ ہمارے یہاں پہلے ہمارے محلوں میں یہ عام رواج تھا، بڑے لوگ جو ہوتے تھے وہ بچوں کو ڈانٹتے بھی تھے، بلکہ کسی کا بھی بچہ غلطی کر رہا ہوتا تو مارتے بھی تھے، مسجدوں میں بھی ہوتا، لیکن اب وہ رواج ہی ختم ہو گیا۔ ہاں، اب کسی کے بچے کو چھو لو پورا گھر آ جائے گا لڑائی کے لیے، ارے میرا بچہ کیا کیا تھا آپ نے، کیسے اس کو پکڑ لیا، کیسے اس کو مارا۔ یہ ساری چیزیں کیوں ختم ہوئی ہیں؟ آپ یہ بڑھاوا دے رہے ہیں اپنے بچے کو شرارت کرنے کا اور برائیاں کرنے کا، بلکہ اگر کسی نے آپ کے بچے کو برائی پر ٹوکا تھا یا مارا تھا، بچہ روتے ہوئے آ کر شکایت کیا، تحقیق کرو کہ وجہ کیا تھی، یہ نہیں کہ غصے میں دشمنی نکالنے کے لیے اس کے پاس جائیں، تحقیق کرو کیا بچے نے حقیقت میں غلطی کی تھی، تو پھر جا کر کے جس نے روکا تھا اس کا شکر ادا کرو اور اپنے بچے کو اور تنبیہ کرو، پھر دیکھنا اگلی بار اس بچے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اس بار ہوتا کیا ہے، لڑائی کر لیا تو بچہ شیر ہو گیا، اب کچھ بھی کر سکتا ہوں، باپ تو آئیں گے نا لڑنے کے لیے، میں کسی کے ساتھ کچھ بھی کر لوں گا، اگر کوئی مجھے پکڑنے آئے گا تو باپ کو لے آ جاؤں گا، میرا باپ تو ہے ہی ہے، سنبھالے گا۔ یہ بچوں کو برائیوں کی طرف بڑھانا اور انہیں حوصلہ دینا اور انہیں گمراہ کرنے کا سارا ذمہ انہی لوگوں کے سر پر آئے گا جو ماں باپ ہیں۔ ان برائیوں سے روکنے کے لیے بھی اپنے گھروں میں طریقے بنائیں۔ اچھا، میں نے جو علاج اور طریقہ بتایا تھا اس کی طرف آپ کو اشارہ کر کے چلتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اسلامی حکومت میں تو ہم رہ نہیں رہے، ہمارے ہاں جمہوریت ہے، یہاں پر ایک ڈیموکریسی ہے، آپ کو اختیارات دیے گئے ہیں آزادی سے جینے کی۔ اسلامی حکومت ہوتی تو وہاں قاضی اسلام، حاکم اسلام، ان کو حکم تھا کہ وہ برائیوں کو طاقت سے روکیں، ان کو تو اجازت ہے مسلمان کو روکے وہ برائی کرنے سے، یا ملک میں رہنے والے، جیسے یہاں کی پولیس کو بھی اجازت ہے، اختیار ہے کہ وہ برائیوں سے روکے، لیکن یہ کیا روکیں گے، یہ خود ہی اٹھاتے ہیں کہ کچھ دھندا کرو ہم سپورٹ کریں گے۔ ہاں، یہ سب تو باتیں آتی ہیں، ہم نے سنا بھی ہے بہت ساری جگہوں پر، سارے لوگوں کے لیے نہیں کہتا، نشہ کا کاروبار کرنے والوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر یہ چاہیں تو 5 منٹ میں سب کو روک دیں، بند کر دیں۔ یہ بزنس بھی ہوتا ہے، سب کچھ پتا ہے، کہاں سے مال آتا ہے، کہاں بکتا ہے، یہ پولیس والوں کو بھی پتا رہتا ہے، لیکن چھوٹ دی جاتی ہے۔ یہ برائیوں سے روکنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے طریقہ۔ برائیوں سے روکنے کا طریقہ یہ اپنا ہو یا غیر ہو، میری زمین کو ناپاک نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے آپس میں۔ اس میں فرمایا گیا کہ اگر تم کسی کو کھلے عام حرام کاریوں میں مبتلا دیکھو تو شرعی طور پر تمام مسلمان اس کا بائیکاٹ کریں۔ اگر محلے میں، معاشرے میں کوئی سودی کاروبار کرتا ہے، میرے آقا کی حدیث ہے، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا، سود کا ایک درہم کھایا، گویا کہ کعبے کے سامنے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر، اتنا بڑا گناہ ہے۔ سود کو عام سمجھتے ہیں مسلمان آج، یا ان کا دیکھا دیکھی سمجھتے ہیں کہ راتوں رات امیر بن جائیں گے، تمہارے لیے سخت حرام ہے اور سب سے خطرناک قسم کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ بتایا اور اتنی بڑی وعید میں نے سنا بھی نہیں۔ ارے کعبے کے سامنے ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے سود کا ایک لقمہ کھانا۔ اور جب اتنا بڑا گناہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہیں رکتا۔ وہ کیوں نہیں رک رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ سود کے پیسے جمع کرتا ہے، سال میں ایک مرتبہ بڑی دعوت کرتا ہے، آپ کو بھی بلایا ان کو بھی بلایا، اور صاحب سینہ چوڑا کر کے اس کے گھر پر چلے گئے، ہاں حاجی صاحب، اور گل پوشی بھی کیا اور چلے آئے۔ اس سے کیا ہو گیا؟ اسے کبھی احساس نہیں ہوگا کہ وہ گناہ کر رہا تھا۔ سب کا جو سپورٹ حاصل ہے نا، سب کی جو مدد حاصل ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوگا کہ وہ کچھ گناہ کر رہا ہے۔ وہ سمجھے گا میں تو اچھا ہی کر رہا ہوں، دیکھو میرے ساتھ سب اچھے اچھے لوگ بھی آتے ہیں، نیک لوگ بھی آتے ہیں، حاجی صاحب بھی آتے ہیں، مولانا لوگ بھی آتے ہیں۔ پیسوں کے بل بوتے اگر کوئی گناہوں پر اسی طرح اڑا رہا تو اس کی ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جو اس کا سپورٹ کرتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ تمامی مسلمان اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایسے گناہوں کو روکنے کے لیے اس کا بائیکاٹ کریں، چند ہی دنوں میں عقل ٹھکانے پر آئے۔ اگر
گھر کے کوئی معاملات ہوں، کوئی ایک بندہ تو کھڑے ہو کر کے کہہ دے آپ کے گھر پر کھانا حلال نہیں ہے، سود کا کاروبار چھوڑ دو، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں، آپ کے ساتھ آئیں گے۔ احساس تو پیدا ہونے دو، ہم احساس بھی نہیں کرنے دیتے۔ یہ صرف سود کی ایک مثال میں نے بتایا۔ ہر گناہ پر، جو چوری کرتا ہو، شراب نوشی کرتا ہو، یا جوا پہ کھیلتا ہو، یا نشہ بیچتا ہو کرتا ہو، ان سب کے ساتھ بھی دیگر سارے مومنین کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے، یہ نہیں کہ ان کو نکال کر پھینکنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے کوئی طریقہ اپناؤ تاکہ وہ بھی صحیح ہو جائیں اور تمہارے شانہ بشانہ جنت میں جا رہے ہیں، گناہ کر کے وہ دوزخ میں نہ جائیں۔ مجھے کتنی بہترین بات یاد آتی ہے، حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرنگی محل فرنگی محل لکھنؤ میں ہے، بڑے علماء وہاں پر بھی رہے، ایک مرکز رہا ہے پہلے علماء کا۔ ایک بڑے مولانا تھے، ان پر کسی بات پر اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ گمراہی ہے، اس طرح آپ کو نہیں کہنا چاہیے، اور آپ فوراً توبہ کر لیں، اس سے باز آ جائیں۔ ان کے پاس فتویٰ پہنچا، خط پہنچا، لیکن وہ اس سے رجوع نہیں کیے، فتویٰ دیکھا، رکھ دیا۔ گمراہی کی بات بہت الگ ہوتی ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایک کسی جلسے میں تھے، تو وہ فرنگی محل کے حضرت بھی اسی جلسے میں تھے، سٹیج پر آئے، ان کے ہزاروں کے مریدین وہاں پر تھے، فرنگی محل والے بزرگ کے ہزاروں مریدین ہیں، اور حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اکیلے گئے۔ تو جب وہ اسٹیج پر فرنگی محل والے بزرگ ملنے کے لیے آئے، علامہ حامد رضا خان نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، کھینچ لیا، اور کہا میں آپ سے مصافحہ نہیں کر سکتا، آپ سے میں مصافحہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ نے گمراہی کا قول کیا ہے۔ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے، جب تک آپ باز نہیں آئیں گے، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ان کے ہزاروں مریدین ہیں وہاں پر، چاہتے تو حملہ کرتے، میرے پیر کی بے حرمتی کرنے والا یہ بریلی والا کون ہے؟ بے خوف ہے، کیوں؟ امت کی یہی خصوصیت ہے، امت کی خصوصیت یہ ہے۔ آپ نے مصافحہ نہیں کیا، ہٹا لیا، دور ہٹ گئے، اور اس کے بعد وہ بھی نفس پرست نہیں تھے، فرنگی محل کے وہ بڑے بزرگ تھے، وہ آئے، سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا اے لوگوں سنو، تم ذرا برابر بھی ان کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا، انہوں نے جو حکم صادر کیا ہے وہ بالکل حق ہے، میں تم سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور توبہ کا معاملہ میرا اور اللہ کا ہے، تم سارے لوگ بیچ میں یہ نہ کہنا کہ توبہ کیوں کیا، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے توبہ کر رہا ہوں۔ توبہ کیا، اور جانتے ہیں اسٹیج کی بات ہے، اس فرنگی محل کے بزرگ نے توبہ کیا، اس کے بعد پھر پلٹ کر کے آئے، حجت الاسلام سے کہا آپ تو مصافحہ کر سکتے ہیں۔ حامد رضا خان حجت الاسلام نے مصافحہ نہیں بلکہ فوراً ان کے قدموں پر جھک کر چوم لیا، اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، وہ فرنگی محل کے بزرگ کے قدموں کے نیچے جھک کر ان کے پیروں کو چوم لیا۔ یہ امت کی خصوصیت ہے، چاہے تو برائیوں سے روکے، اور جب کوئی توبہ کرے تو اس کو آر نہ دلائے کہ دیکھا ایسا غلط تھا میرے کہنے کی وجہ سے توبہ کیا، نہیں، ایک ہمارا بچھڑا ہوا بھائی جب واپس آ جائے یقیناً اس کا قدم ہمارے لیے چومنے کے قابل ہے، بچھڑا ہوا بھائی جب آ جائے اسے عزت و احترام کے ساتھ گلے سے لگایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی دعوت دینے اور برائیوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی نے جو ہمیں خیر امت بنایا اس کا حقیقی مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام۔